السلام علیکم۔ آج ہم تفسیر قرآن میں سورۃ بقرہ کی فرسٹ ٹو سیکنڈ آیت کو ایکسپلین کریں گے، اور ایکسپلینیشن سے پہلے ہم اس سورت کو آقا دو جہاں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ معنی کے لحاظ سے ہمارے لیے پیٹرن ہے، ایک ماڈل ہے، لیکن ہر آیت، ہر سورت فضیلت کے اعتبار سے جدا جدا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مراد یہ کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس حدیث مبارکہ میں سورۃ بقرہ، جس کو قرآن مجید کی چوٹی کہا گیا ہے، اس کی آخری دو آیتوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو لفظ کافی ہو جائیں گی کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ان آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے انسان و جنات کی شرارت و ایذا سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ان آخری دو آیتوں کی اس قدر فضیلت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو، وہ سورۃ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ سورۃ بقرہ کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم۔ ایکچوئل میں یہ حروف مقطوعات ہیں، قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطوعات کا استعمال عام طور پہ معروف سمجھا جاتا تھا، اور بہت سارے خطیب اور شراح اس طرح کے اسلوب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ آج بھی جو زمانہ جہالیت کے یہ الفاظ ہیں، آج بھی یہ نمونے کے طور پہ، پیٹرن کے طور پہ محفوظ ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے آج تک یہ بولے جاتے ہیں، اور انہیں آج تک کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کے مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے واسطے ان کے جو متقی ہیں، یعنی کہ پرہیزگار ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اب یہ ڈاؤٹ کس لحاظ سے کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے نا کہ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، تو یہ ڈاؤٹ کس لحاظ سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ایکچول میں ہدایت کے لحاظ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بک آپ کے لیے ایک پیٹرن ہے، ماڈل ہے، لائف سٹائل ہے، پیس ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ دیکھیں، آج تک بہت سارے مصنف اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اوقات بکس پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان میں بہت سارے مصنف تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بیانات کے بارے میں خود شک سے پاک نہیں ہوتے، ہاں وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کیوں نہ کر دیں۔ لیکن یہ جو کتاب قرآن مجید ہے، اس کا مصنف تو اللہ رب العزت ہے، جو کہ تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، تو پھر اس کتاب میں کسی قسم کی شک و شبہ کی تو کوئی بات بچتی ہی نہیں۔ اس آیت میں جو لفظ کتاب یوز ہوا ہے نا، اس کے اصل معنی ہے کھال کے دو ٹکڑوں کو ملا کر سی دینے کے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حفظ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی کثیر جماعت نے نہ صرف اسے حفظ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے موجودہ ترتیب کے مطابق صحابہ کرام کو لکھوا بھی دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں ضبط کرانے، پھر زبان مبارک پر جاری کرنے، پھر مفہوم و معنی کو سمجھانے، جمع کرانے اور ہمیشہ ہمیشہ تک حفاظت کرنے کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے، اس کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔
پھر جب آپ پڑھنا سیکھ چکیں تو پھر اس طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ دیکھیں آگے لا ریب فیہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو شک و شبہ کی قطعی نفی کر دی گئی، اسے شک و شبہ سے بالکل پاک کر دیا۔ اب اگر کوئی اسے سمجھ نہیں پاتا تو قصور اس کے دماغ کا ہے، کتاب کا نہیں ہے۔ فرض سپوز اگر آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی تو قصور آپ کی آنکھوں کا ہوگا، سامنے پڑی چیز کا تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن نے اہل عرب کو یوں چیلنج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو آج دیکھیے 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن قرآن کی صداقت اپنی جگہ پہ مسلم ہے اور تا قیامت رہے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سرمایہ ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں نفس کو ہر اس چیز سے بچائے رکھنا، محفوظ رکھنا جس میں کسی قسم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، پس جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شخص ان چیزوں میں پڑ گیا وہ تو حرام ہی میں پڑ گیا۔ اس چرواہے کی مانند جو اپنے مال مویشی کسی چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے، یہ جگہ اگرچہ اس کے لیے جائز ہے مگر خطرناک ہے، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چرا ہی لے، وہ نہ بھی چرا لے تو اس کے مویشی پھلانگ کر اندر چلے جائیں۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ وہ کام کریں جہاں تک لمٹ ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے منع کیا گیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی وہ لمٹ بنا لے، انہیں پھلانگ کر وہاں پہ نہ جائے جو چیزیں حرام کی ہیں مقرر۔ اسی طرح سورۃ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں متقین ہی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ بے شک اہل تقوی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آخری انجام بھی انہی لوگوں کا بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کو تقوی کی صفت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اور دیکھیں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ گنہگار کیا اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے؟ تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں فرمایا ہے ہودن للناس، سورۃ آل عمران میں ہے ہودن للناس، یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں قرآن یقیناً سب کے لیے ہدایت ہے، مگر اس کا ایکچول میں جو فائدہ ہے وہ کس کو ہوگا؟ جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں یا ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے نا میڈیسن۔ اب وہ آپ کے لیے بینیفیشل کب ہوں گی؟ جب آپ پرہیز کریں گے، جو ڈاکٹر پرہیز بتائے گا۔ اب جب تک وہ پرہیز نہیں کریں گے آپ کو ان میڈیسن کا فائدہ نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی مرضی ایکسپینسو میڈیسن لے لیں، وہ آپ کے لیے بینیفیشل تب ہیں جب آپ پرہیز کریں گے۔ تو یہ قرآن بھی سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اس کا فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو برائی سے بچنا چاہتے ہیں، جن میں سچائی کو حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جنہیں انسانیت کے بلند مقام پہ پہنچنے کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے۔ دیکھیں ظاہر ہے آفتاب کی روشنی سے اسے فائدہ دیتی ہے جو آنکھیں کھول کر رکھے، اور شہد کا مزہ تو اسے ہی ملتا ہے جو چکھنے کی قوت سے آشنا ہو۔ تو یقیناً یہ کتاب سب کے لیے، گنہگاروں کے لیے بھی ہدایت کا ایک ذریعہ ہے۔ میں شاہ صاحب کی ایک بک پڑھی تھی تو وہ لکھتے ہیں میں قدیم جدید فلسفہ سائنس، معاشیات، سیاسیات وغیرہ پر ایک اچھی خاصی لائبریری دماغ میں اتار چکا ہوں، مگر جب بھی آنکھیں کھول کر قرآن کو پڑھا تو باخدا یوں محسوس ہوا کہ جو کچھ پڑھا تھا سب ہینج تھا۔ علم کی جڑ تو اب ہاتھ آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو علم کی جڑ ہے۔ پھر انہوں نے مختلف سائنٹسٹ کے نام لکھے اور کہا کہ یہ دنیا کے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں
یہ مجھے اب بچے نظر آتے ہیں، ان بیچاروں پہ تو ترس آتا ہے کہ ساری عمریں ان نے جن گتھلیوں کو سلجھانے میں الجھے رہے، جن مسائل پر بڑی بڑی تصانیف انہوں نے لکھ ڈالی، پھر بھی اس کے حل نہ نکال سکے، تو اس کتاب یعنی قرآن مجید نے ایک دو فکروں میں اسے حل کر کے رکھ دیا۔ تو یعنی یہ قرآن تو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہم چونکہ امت محمدیہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے، بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب بخشی ہے، اس کا شکر ادا کرنے سے میری زبان عاجز ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔